السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب الولیمہ کی چند احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے چنانچہ بیان فرماتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعی فلم یجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غیر دعوت دخل سارقا وخرج مغیرا، رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دعیا، جو بلایا گیا، فعل مجہول ہے، فلم یجب، اور اس نے جواب نہیں دیا۔ جو بلایا گیا یعنی دعوت میں بلایا گیا، کھانے کی طرف، کھانے کے لیے بلایا گیا، ولیمے کا ہو یا اسی طرح سے اور کوئی کھانا جس میں کسی فسق و فجور کی باتیں نہ ہوں، فلم یجب، اور اس نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، جواب نہیں دیا، یعنی اس میں حاضر نہیں ہوا، فقد عصى الله ورسوله، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ ومن دخل على غیر دعوت، اور جو آدمی داخل ہوا على غیر دعوت، بغیر دعوت، یعنی بن بلائے کسی دعوت میں شریک ہو گیا، بلایا نہیں گیا تھا اس کو، بغیر دعوت کے کسی دعوت میں شریک ہوا، کہتے ہیں آپ نے فرمایا دخل سارقا، وہ داخل ہوا چور کی حالت میں، سارقا حال کونہ سارقا، یعنی اس حال میں داخل ہوا کہ وہ چور تھا، اس کی حالت چور جیسی، کیونکہ دعوت میں بلایا نہیں گیا ہے، اب یہ چھپ چھپا کر حاضر ہو رہا ہے اس میں۔ وہ خرج مغیرا، اور مغیر یعنی غاصب بن کر، ڈکیت بن کے، مغیر اغار یغیر اغارۃ سے مغیر اس میں فاعل ہے، اور سارقن اور مغیرن یہ دونوں حال ہیں۔ جو اس سے پہلے فعل ہے اس میں جو ضمیر ہے اسی ضمیر سے یہ حال واقع ہے۔ جو بغیر دعوت کے دعوت میں شریک ہوتا ہے تو گویا کہ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ چور کی حیثیت سے جا رہا ہے، اور جب نکل کر آ رہا ہے تو وہ ڈکیت اور غاصب کی حیثیت سے آ رہا ہے، کیونکہ اس کا حق نہیں تھا وہ دعوت میں شریک ہونا، لیکن وہ اس میں شریک ہوا۔ آئی بات میں یہ حدیث اس معنی کر کے بڑی اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کرنے سے متعلق اس میں بڑی اہم باتیں بیان فرمائی، اور ایک طرف یہ بتلایا کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کی دعوت میں شریک نہیں ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، اور وہ اس لیے کہ اگر وہ دعوت میں شریک نہیں ہوتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر کبر اور غرور ہے۔ دعوت کو قبول کرنا یہ انکساری ہے، عاجزی، کسی کی بھی ہو، مسلمان ہو، تو یہ جو ہے دعوت قبول کرنا یہ کبر اور غرور سے بچاتا ہے، اور جو آدمی کبر اور غرور میں مبتلا ہو تو اسے ایک طرح سے دعوت قبول کرنا یہ اس کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ آئی بات میں، اور اسی طرح سے بغیر دعوت کے کسی میں شریک ہو جانا، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا آدمی چور ہے اور ڈاکو بن کر نکلتا ہے، کیونکہ یہ بغیر دعوت کے شریک ہونا یہ کمینگی ہے، بڑی کمینگی ہے، نہایت کمینگی کی وجہ سے ایسا آدمی دعوت میں شریک ہوتا ہے۔ تو دونوں ہی پہلو کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اور اگر دعوت نہیں دیتا ہے تو اس میں بلا وجہ بغیر اجازت کے شریک ہونا یہ بھی جرم ہے، اور ایسا کرنے والا آدمی مجرم ہے۔ آئی بات میں، لیکن یاد رہے یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ابان ابن طارق یہ مجہول ہے،
اور اسی طرح سے ایک راوی درست بن زیاد، یہ ضعیف راوی ہے۔ تو ان دونوں راویوں کی وجہ سے، ان دونوں علتوں کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے، وعن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اجتمع الداعیان فاجب اقربهما باب وان سبق احدهما فاجب الذي سبق، رواه احمد و ابو داؤد۔ ایک آدمی سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے مروی ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اجتمع الداعیان، جب دو بلانے والے اکٹھا ہو جائیں، یعنی دو دعوت کرنے والے دعوت دیں، فاجب اقربهما، تو اس کا جواب دو، یعنی اس کی دعوت کو قبول کرو جو ان میں سب سے زیادہ قریب ہے، بابن، باب کے اعتبار سے، یعنی دروازے کے اعتبار سے، یعنی جس کا دروازہ سب سے زیادہ قریب ہے اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ وَإِن سَبَقَ أَحَدُهُمَا، اور اگر ان دونوں میں سے ایک سبقت کر جائے، یعنی اس میں سے ایک کی دعوت پہلے ہو اور دوسرے کی دعوت بعد میں ہو، فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ، تو اس کی دعوت کو قبول کرو جو سبقت کر گیا ہے، یعنی جس نے پہلے دعوت دی ہے اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ رواہ احمد و ابو داؤد، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر دعوت دو شخص دے رہے ہیں ایک دفعہ میں، یعنی ایک ہی وقت میں دو آدمی دعوت دے رہے ہیں، دونوں مسلمان ہیں، اب کس کی دعوت کو قبول کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ پڑوس کا حق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے پڑوس کا حق بیان فرمایا ہے کہ پڑوس کا اپنا ایک حق ہے، اس حق کے اعتبار سے اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ اور اس سے اس جانب بھی اشارہ ملتا ہے کہ اگر علم سیکھنا یا سکھانا ہے، یا اسی طرح سے کوئی فتویٰ وغیرہ آتا ہے، تو جو سبقت کر جائے، جو پہلے سوال کرے، اس کا جواب دیا جائے اور اس کو فتویٰ دیا جائے۔ اور اگر دونوں ایک ساتھ سوال کرتے، ایک ساتھ پوچھتے ہیں یا فتویٰ طلب کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو قریب ہے، پڑوس ہے، پڑوس کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی دعوت کو پہلے قبول کیا جائے، اس کے جواب کو پہلے دیا جائے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اگر کوئی آدمی پہلے دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو پہلے قبول کیا جائے، اور جو بعد میں دیتا ہے اس کی دعوت کو بعد میں قبول کیا جائے، اس سے معذرت کر لی جائے کہ بھئی ہمارے پاس پہلے سے دعوت آ چکی ہے۔ اس میں ایک راوی ہے ابو خالد الدالانی، مدلس ہیں اور ان کے ذریعے سے روایت کرتے ہیں، مجہول صحابی سے، تو اس کے بارے میں یاد رہے صحابی کا غیر معلوم ہونا، یعنی صحابی کا معلوم نہ ہونا، یہ روایت کے لیے عیب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، ان کے انجان ہونے سے روایت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ البتہ اس میں ابو خالد الدالانی راوی ہیں جو مدلس ہیں اور ان کے ذریعے سے روایت کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہوگی۔ صحابی کے مجہول ہونے سے روایت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یاد رکھیں۔ اسی طرح سے تیسری حدیث ہے، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام اول یوم حق وطعام یوم الثانی سنت وطعام یوم الثالث سمعت ومن سمع سمع اللہ به، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں طعام اول یوم، پہلے دن کا کھانا، یعنی ولیمے کہ پہلے دن کا کھانا، حق حق ہے، واجب ہے، حق اے ثابت ہے، اور جو لوگ وجوب کے قائل ہیں ان کے معنی واجب کے معنی میں، یعنی واجب ہے اس کا کرنا اور اس کو قبول کرنا۔
پہلے دن کا کھانا حق ہے، یعنی ثابت ہے، اور واجب ہے اس کا کرنا اور اس کو قبول کرنا. آئی بات سن میں؟ وطعام یوم الثانی، اور دوسرے دن کا کھانا سنت ہے، یعنی اس میں شرکت کی جائے تو یہ اچھا ہے، عمدہ ہے. اور اگر کوئی آدمی دوسرے دن کا بھی کھانا کرتا ہے تو یہ اچھا اور عمدہ ہے. وطعام یوم الثالث، اور تیسرے دن کا کھانا سمعۃ ریا اور نمود ہے. سمعہ سین کے ضمہ کے ساتھ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ریا و نمود، دکھاوا. اور تیسرے دن کا کھانا ریا و نمود ہے. ومن سمع یسمی، تسمی باب تفعیل سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جس نے دکھاوے کے لیے کوئی فیاضی کی. ومن سمع، جس نے ریاکاری سنانے کے لیے کھانا کھلایا یا ریاکاری کے طور پر اس نے دعوتیں وغیرہ کی. سمع اللہ بہ، تو اللہ رب العالمین اسے بھی سنائے گا، اسے بھی شہرت دے گا، اسے بھی مشہور کرے گا. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جس شخص نے فیاضی کی لوگوں کے درمیان میں شہرت کی وجہ سے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان میں مشہور کرنے کے لیے، تو ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین آخرت میں شہرت دے گا اس بات کی کہ یہ آدمی فیاض نہیں تھا بلکہ یہ جھوٹا مکار تھا. اس کی نیت یہ تھی کھلانے کے پیچھے کہ لوگوں کے سامنے نام اور واہ واہ اس کی ہو. آئی بات میں؟ یہ ہے حدیث کا مطلب. رواه ترمذی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے دن کا کھانا یہ سنت ہے، یہ واجب اور ضروری ہے. اور یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے ولیمے کا کھانا واجب ہے اور اس کا قبول کرنا اور اسی طرح سے اس میں حاضر ہونا واجب ہے، اور دوسرے دن کا کھانا یہ سنت ہے. اور بعد والا کھانا یہ ریا اور نمود کی وجہ سے اس میں شریک ہونا یہ درست نہیں ہے. مالکیہ ہے، 7 دن کے قائل ہیں. یہ حدیث ان لوگوں کے خلاف ہے، لیکن یاد رہے یہ روایت بھی ضعیف ہے. اور اس میں عطا ابن ثابت راوی ہے، یعنی عبداللہ ابن مسعود کی اس روایت میں عطا ابن ثابت راوی ہے جو آخر عمر میں اختلاف کا شکار ہو گئے تھے. اس بنیاد پر یہ روایت بھی ضعیف ہے. اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، چنانچہ کہتے ہیں وعن اکرمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن طعام المتبارئین ان یؤکل. رواہ ابو داؤد وقال محی السنہ والصحیح انہ عن اکرمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا. حضرت اکرمہ مشہور تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن طعام المتبارئین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فخر کرنے والوں کی دعوت قبول کرنے سے منع فرمایا. نہا منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عن طعام المتبارئین، 2 آپس میں فخر کرنے والے، متبارئین یعنی آپس متفاخرین، یعنی ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں کہ میرا نام ہو، میری شہرت ہو، میں زیادہ کھانا کھلاؤں گا تو میری شہرت ہو. تو اس اعتبار سے، اس نظریے سے دکھاوے کے لیے جو کھانا کھلا رہے ہیں، ایسی دعوت میں حاضر ہونے سے اور قبول کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ایوکلا، کیا منع فرمایا؟ ایوکلا، کہ اسے کھایا جائے، یعنی ایسی دعوت میں شریک ہونا یہ درست نہیں ہے. آئی بات میں؟ تو یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی ریا و نمود کے لیے دعوت کرتا ہے اور فخر و مباحات کے لیے دعوت کر رہا ہے تو ایسی دعوتوں میں شریک ہونا اور اس کو قبول کرنا یہ جائز اور درست
نہیں ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کہتے ہیں رواہ ابو داؤد، اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. وقال محی السنہ، اور محی السنہ نے کہا، امام بغوی رحمہ اللہ نے کہا وصحیح انہ ان اکرمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا، کہ یہ روایت صحیح بات یہ ہے کہ اکرمہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلن مروی ہے. یعنی اکرمہ یہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلن، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس میں نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے، یہ امام محی السنہ بیان فرماتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ اور دوسری سند سے یہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی مروی ہے، لہذا اس اعتبار سے روایت اپنی جگہ صحیح اور درست ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ریا و نمود کے لیے یا فخر و مباحات کے لیے دعوت کی جا رہی ہے تو ایسی دعوتوں میں شریک ہونا یہ درست نہیں. ان تمام احادیث کا جو اس سے پہلے گزری ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دعوت ریا و نمود کے طور پر کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، یا اسی طرح سے اس میں فخر و مباحات ہیں، تو ایسی دعوتوں کو قبول کرنا یہ کسی متقی پرہیزگار کے لیے درست نہیں ہے. کسی متقی پرہیزگار مسلم مومن کے لیے یہ صحیح اور درست نہیں ہے کہ وہ ایسی دعوتوں میں شریک ہو. اور ریا و نمود یا فخر و مباحات کرنا دعوتوں میں یہ جائز اور درست نہیں ہے. یہ بات بھی اس حدیث سے معلوم ہے. یہ فصل ثانی کی یہ آخری حدیث تھی. فصل ثالث کی پہلی حدیث ہے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال المتباریان لا یجابان ولا یؤکل طعامهما. قال الامام احمد یعنی المتعارضین بالضیافۃ فخرا ورعا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المتباریانی، دو فخر و مباحات کرنے والے. متواریان اس کا معنی اس پہلے ابھی گزرا، یعنی آپس میں فخر و مباحات کرنے والے، ضد میں دعوتیں کرنے والے. ایک نے دعوت کی، اب دوسرا ضد میں دعوت کر رہا ہے، وہ اس سے اور اچھا کھانا کھلایا، اب یہ پہلا جو تھا اور اچھا کھانا لے کر آیا دوسرے دن کو، اور تیسرے دن کو یہ. تو اس طرح کے جو جزدی ہیں آپس میں فخر و مباحات کے لیے دعوتیں کر رہے ہیں. لا یجابان، ان کا جواب نہیں دیا جائے گا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا جائے گا. مجہول کسے گا، یعنی ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا جائے گا. ولا یؤکل طعامهما، اور نہ ہی ان دونوں کا کھانا کھایا جائے گا، نہ ہی ان دونوں کا کھانا کھایا جائے گا، یعنی ان کی دعوتوں میں شریک نہیں ہوا جائے گا. قال الامام احمد، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یعنی المتعارضین، یعنی المتباریان کی تشریح کر رہے ہیں، المتعارضین بالضیافۃ، یعنی ضیافت میں ایک دوسرے پر فخر کرنے والے، ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے والے. فخرن و ریان، فخر اور ریا دکھاوے کے طور پر معارضہ کرنے والے، فخر اور ریا کے طور پر معارضہ پیش کرنے والے دعوت میں. تو یہ ہے متواریین کا معنی، یعنی فخر و مباحات کرنے والے. تو ایسے لوگوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ روایت اوپر جو روایت گزری اکرمہ عن ابن عباس کے حوالے سے، اسی روایت کے معنی میں، اور یہ ایک دوسرے کی تائید کر رہی ہیں ایک طرح سے. اسی طرح سے دوسری حدیث ہے وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اجابت طعام الفاسقی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان اجابت طعام الفاسقین، فاسقوں کے کھانے کے قبول کرنے سے، ان کا جواب دینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جو فاسق ہے، فسق و فجور میں پڑے ہوئے، ان کی دعوتوں کو قبول کیا جائے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آئی بات میں جو گناہگار ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں، ایسے آدمیوں کی دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہیے. لیکن یاد رہے
یہ اس صورت میں ہوگا جب آدمی خود بھی متقی پرہیزگار ہو، اس کے اندر بھی خود برائیاں موجود نہ، اور وہ بھی اگر برائیوں میں ملوث ہیں تو ایسی صورت میں ایسی دعوتوں کو قبول کرنے سے منع کرنے کی وجہ سے اور مزید خرابیاں پیدا ہوتی، پھر ضد اور ہٹ دھرمی والی باتیں پیدا ہو جایا کرتی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی دعوتوں کو قبول نہیں کر رہا ہے تو ایسی صورت میں خود بھی وہ پرہیزگار ہو، متقی ہو اور برائیوں سے دور ہو۔ اسی طرح سے اس فصل کی آخری حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدكم على اخيه المسلم فليأكل من طعامه ولا يسأل ويشرب من شرابه ولا يسأل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدكم على اخيه المسلم، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کے یہاں داخل ہو، یعنی دعوت وغیرہ میں، فلیاکل من طعامہ، تو اسے چاہیے اس کے کھانے سے کھائے، ولا یسأل، اور اس کے بارے میں نہ پوچھے۔ کیا نہ پوچھے؟ یعنی یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ آئی بات سن میں؟ مسلمان بھائی جس کے بارے میں اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ فاسق ہے یا فاسق نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان بھائی ہے، تو اس کے بارے میں تحقیق کرنے کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں، تحقیق کریں کہ بھئی تمہارا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں، تمہاری کمائی حلال ہے یا حلال نہیں ہے۔ ہاں ایک عام بات اگر کہہ دی جائے کہ بھئی حلال کھانے کی اللہ اور اس کے رسول نے ترغیب دلائی ہے، اور حلال ہی کھانا ایک مسلمان کے لیے زیبا دیتا ہے، اور ایک مسلمان کو حلال ہی کھلانا چاہیے، تو ایک عام بات کہہ دی جائے وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس سے یہ سوال کرنا کہ تمہارا کھانا کہاں سے آیا ہے، یہ حلال ہے، حرام ہے یا نہیں ہے، تو اس طرح کے سوال کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے اسے تکلیف ہوگی، اسے پریشانی لاحق ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ ہاں اگر معلوم ہے کہ یہ فاسق ہے، فاجر ہے، تو ایسی صورت میں اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، جیسا کہ اس سے پہلے روایات اس معنی کی گزری ہیں۔ اسی طرح ایسے آپ نے فرمایا اشرب من شرابی، اور چاہیے کہ اس کے کھانے سے کھائے، جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے یہ، اور پیے اس کے پینے سے، وہ یشرب من شرابی، اور یشرب یہ بھی جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے، اور پیے اس کے پینے کی چیز سے، ولا یسأل، اور اس سے سوال نہ کرے، یعنی اس کے اس پینے کی چیز کے بارے میں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بارے میں وہ سوال نہ کرے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی ہے تو بلا وجہ اس کے دعوت اگر وہ کر رہا ہے تو اس کے بارے میں بلا وجہ سوال نہیں کرنا ہے۔ ہاں اگر معلوم ہے کہ یہ فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، تو ایسی دعوتوں میں شریک نہ ہو، نصیحت اور عبرت کے لیے، لیکن یاد رہے اس کے لیے اپنا بھی بہتر ہونا ضروری ہے، متقی اور پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی خود انہی تمام باتوں میں ملوث ہے تو پھر اس سے کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ روى الاحادیث الثلاثة البیہقی فی شعب الایمان، ان تینوں حدیثوں کو یعنی فصل ثالث کی یہ تین حدیث امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہے۔ وقال ھذا، امام بہقی نے کہا ھذا ان صح، کہ اگر صحیح ہو یہ روایت، یعنی آخری والی جو روایت ہے اگر یہ صحیح ہو تو ظاہر اس کا یہ ہے کہ مسلم اپنے مسلمان، ان المسلم لا یطعمہ، کہ مسلمان نہیں کھلاتا ہے، ولا یسقیہ، اور نہیں پلاتا ہے، الا ما ہوا حلال عندہ، مگر وہ جو اس کے پاس اس کے حلال ہوتا ہے۔ یعنی مسلمان بھائی جو ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حلال ہی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تو یہ ہے اصل میں معنی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی احادیث میں بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی مسلمان اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے
وہ نہ پسند کرے جو اس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی حالت سے یہ وعید ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حرام کھلائے گا، اس لیے اس کے بارے میں سوال کرنا اور اسے ایذا دینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آئی بات میں تو یہ جو ہے ان احادیث کے اندر جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی فاسق اور فاجر ہے، گناہگار ہے، کھلا گناہوں میں ملوث ہے، تو ایسی دعوتوں میں اتقیہ جو پرہیزگار متقی لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ان لوگوں کو حاضر ہونا یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ ہاں اگر گناہگار ہیں اسی طرح کے اور وہ بھی گناہوں میں ملوث ہو تو پھر ایسی دعوتوں کو رد کرنے سے کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین اس سے ہمیں بچائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔